پھر ایک بار اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ ہر ایک آنکھ خداوند کے حضور جھک جائے اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری اس عجیب اور بے پناہ محبت کے لیے جو بیان سے باہر ہے، اور تیرے بیٹے اپنے منجی یسوع المسیح کے لیے جس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اور آج تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہم تیرے گواہ ہیں، اور تیری پاک مرضی سے اور ایمان کی اس دولت کے وسیلہ جو تو نے ہمیں انعام میں دی، جگہ بجگہ انجیل کی گواہی دیتے ہیں۔ خداوند آج پاک روح کے وسیلہ ہماری رہنمائی کرنا، ہمارے دلوں کو تیار کرنا، تاکہ یہ زندگی بخش کلام ہمارے دلوں میں نقش ہو سکے۔ جتنے بھی بیمار پریشان حال لوگ تیری بارگاہ میں موجود ہیں، سب پر تیری شفقت اور رحمت کا ہاتھ چاہتے ہیں۔ ہماری دعائیں، التجائیں، مناجاتیں تیرے حضور بخور کی مانند پہنچیں۔ تیرے قدوس، قادر اور بزرگ نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو سلام قبول ہو۔ آپ ایک دوسرے کو سلام کیجیے گا، ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ پچھلے سبت بلکہ اس سے پہلے جو میں نے زبور 119 کا مطالعہ شروع کیا تھا، اس میں پھر بریک آئی اور مجھے دوسرے شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، اور آج اسی سلسلہ کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ پچھلی دفعہ ہم نے زبور 119 کی پہلی 8 آیات پر غور کیا تھا، اس کی تفسیر و تشریح پر ہم نے غور کیا، اور لفظ مبارک پر، لفظ ناراستی پر اور انسانی روشوں پر غور کیا تھا۔ پھر یہ بھی سیکھا تھا کہ شریعت قانون نہیں ہے، شریعت غذا ہے، یہ تعلیم ہے، اور مختلف ادوار میں خداوند تعالیٰ نے انسان کو اس کی سوجھ بوجھ کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق اور اپنی پاک مرضی کے مطابق عطا کی۔ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری غذا بھی بچپن میں، لڑکپن میں، نوجوانی میں، جوانی میں اور بڑھاپے میں فرق ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس بات کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ اب تم بچے نہیں ہو، نرم غذا کی تمہیں اب ضرورت نہیں رہی، اب ذرا سخت غذا کی طرف آؤ، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے اختلاف بڑھتا ہے ان کو چھوڑو اور کمال کی طرف بڑھو۔ گویا شریعت جو غذا ہے، جو تعلیم ہے، پولس کہتا ہے وقت کے حساب سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، وقت کے حساب سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دوسری تیسری پشت سے مسیح پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ برملا اقرار کرتے ہیں کہ آج بھی ہم ابھی الف بے اور پے تک ہی رکے ہوئے ہیں۔
ہم چھوٹی چھوٹی باتوں، الفاظ، اور کہیں اگر کوئی تاریخ کی بات آ جائے، سن کی بات آ جائے، اسی پہ اٹکے رہتے ہیں، بائبل مقدس کے مرکزی پیغام کو بھول جاتے ہیں، کلام مقدس کی مرکزی تعلیم کو بھول جاتے ہیں، اس کلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ عزیزو، میں نے یہ بھی یاد دلایا تھا آپ کو کہ 119ویں زبور میں 8 مصروں کے 22 بند ہیں، گویا 176 آیات ہیں اس میں۔ اور پھر یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جس طرح اردو میں الف سے لے کے یہ تک کہ حروف تہجی ہم یاد کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم ہر قسم کا لفظ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد دلایا تھا کہ انگریزی میں جو حروف تہجی ہیں وہ کم ہیں اردو زبان سے، اور ان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ الطاف کو الطاف ہی کہیں گے، الطاف نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح عربی میں بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ پوری طرح ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ خداوند کی طرف سے اعزاز حاصل ہے، فائدہ ہے ہمیں۔ اور پھر اسی طرح عبرانی زبان میں بھی الف سے لے کے اس کے آخری حروف تہجی تک اس مزمور میں اس کا ذکر ہے۔ ہر حروف تہجی سے اس باب کا آغاز ہوتا ہے جس میں 8 مصروں کے 22 بند ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح عہد جدید میں خداوند اپنے آپ کو الف اور اومیگا کہتا ہے، اول اور آخر کہتا ہے، اسی طرح ان حروف تہجی کے حوالہ سے کوئی بات ایسی رہ نہیں جاتی جس کا ذکر نہ ہو۔ اور پھر عزیزو، ہم نے اس بات پر بھی غور کیا تھا کہ کلام کی فرما برداری سے، خدا کے حکموں کی فرما برداری سے ہم اس کے ساتھ اپنا بہتر تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور جن کا تعلق خداوند سے اچھا ہو انہیں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ آج عزیزو، میں نے زبور 119 کے دوسرے حصے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہا ہے، جس میں خداوند کی شریعت کی فرما برداری کا ذکر ہے۔ پہلے حصے میں خداوند کی جو شریعت ہے اس کی فرما برداری کی برکات کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حال اس دا ہے اس بوٹے وانگر جو لگا پانی کو، اور میں نے ناراست لوگوں کی اور صادقوں کی چند باتوں کا ذکر کیا تھا۔ آج عزیزو، خداوند کی شریعت کی فرما برداری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں پہلا خوبصورت لفظ جو ہے وہ روش کا ہے۔ جوان اپنی روش، اپنی زندگی، اپنے کام، اپنی کرتوتیں، ان کو کیسے پاک رکھ سکتا ہے۔ اور اس میں لفظ جب جوان کا ذکر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو 14-15 سال کی عمر سے ہیں اور 30-35 سال کی عمر تک ہیں صرف انہی کو مخاطب کیا گیا ہے، ہرگز نہیں۔ خداوند کی نظر میں جو اس سے بھی زیادہ عمر رکھتے ہیں وہ بھی بچے ہی ہیں، وہ بھی نوجوان اور جوان ہی ہیں، لیکن ہم زیادہ تر جب کلام سنتے اور سناتے ہیں ہم نوجوانوں اور جوانوں کو ہی اپنے سامنے رکھتے ہیں،
جبکہ جو مڈل ایج اور بڑھاپے میں ہیں ان کی شرارتوں کو ہم بھول جاتے ہیں، جوانوں کی شرارتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے؟ کیا انسان اپنی روش اپنی مرضی سے پاک اور صاف رکھ سکتا ہے؟ پہلا سوال غور کیجئے گا ذرا۔ ہماری مرضی ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ جب تک خداوند نہ چاہے، اور زبور 127 میں لکھا ہے اگر خداوند ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اور پھر عزیزو، خداوند کی مرضی کے بغیر ناممکن ہے، اور ہماری مرضی کے بغیر بھی ممکن نہیں، کیونکہ خداوند جبر نہیں کرتا۔ گویا خدا ہماری مرضی بھی چاہتا ہے اور ہمارا تعاون بھی چاہتا ہے۔ خدا اگر جبر کرنا چاہتا تو آدم اور حوا کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا تھا۔ جو کل کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، کائنات کا ایک ایک ستارہ اور ایک ایک سیارہ اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اس میں سیکنڈز کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ موسمیات خداوند کی مرضی سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ اور عزیزو، انسان کے بارے میں وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے وہ روبوٹ کی طرح استعمال کرے، اور یہ لکھا ہے خدا ہماری مرضی اور تعاون کے بغیر ہمیں پاکیزگی نہیں دیتا۔ ہم پاکیزگی مانگتے ہیں پر ہمیں عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ ہم خدا خدا تو پکارتے ہیں پر اس کے کلام کو تو ذہن میں نہیں نہ رکھتے، اونچی اونچی دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، پر اگر عمل نہیں تو فائدہ کیا؟ عزیزو، یہاں پاک روش جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ پاک روش سے مراد زندگی کی علامت ہے۔ پاک روش زندگی کی علامت ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور پاک اور صاف ہو۔ یہ زندگی کی علامت ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ میں اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری روش پاک ہے۔ غور کیجئے گا، اگر دنیا کے جو مذاہب ہیں یا دنیا میں رہنے والے بے شمار لوگ جو طرح طرح کے نظریات پر چلتے ہیں، اپنے اپنے نظریے کے مطابق اگر وہ یہ کہیں کہ میری روش پاک ہے تو کیا ہم مان لیں گے؟ انسانوں کی اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کی روشوں، بے شمار دنیوی مذاہب والوں کی اپنی ایک اپنے خاص معیار ہے، ان کی ایک اپنی پاک روش کا معیار ہے کہ یہ معیار ہے میرے نظریے اور میرے دین کے مطابق۔ جس طرح بے شمار کاروباری کمپنیاں مجھے اور آپ کو مختلف پیکیجز دیتی ہیں کہ اس پیکیج پہ عمل کرو تو بہت اچھے رہو گے، دنیوی مذاہب نے بھی انسانوں کو مختلف پیکیجز دے رکھے ہیں۔ ان کے پیکیج کے مطابق شاید آپ درست ہو، شاید آپ کی روش ٹھیک ہو۔ دنیوی سوچ ہے ایک کہ جب تک تمہیں کوئی حرام کاری کرتے پکڑ نہیں لیتا تو آپ حرام کار یا زنا کار نہیں کہلائیں گے۔ ایک اور سوچ ہے جب تک 2-4 گواہ نہ ہوں اور آپ پکڑے نہ جائیں آپ گناہگار ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، بائبلی نظریہ کلام مقدس کا جو ہمارا
ایمان ہے وہ کیا ہے؟ اگر تو نے دل میں سوچ ہی لیا تو تو نے گناہ کر لیا. گویا بری سوچ ہمیں گنہگار زناکار بنا دیتی ہے. انسان اپنی پاک روش کس طرح قائم رکھ سکتا ہے؟ پاک روش کی بات کریں نا، اور ایک مثال دی ہے، بے شمار میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو دنیوی نظریات کی اور دنیوی مذاہب کی، بے شمار مثالیں. سچے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو ہر وقت ہر دور میں بدی کے خلاف آواز ضرور بلند کرنی چاہیے. میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکیں گے، آواز بلند کرنے سے کیا ہوگا؟ بدی کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ وہ تو خدا نے کرنا ہے نا. کیا میں اور آپ ہی خدا کے سپاہی رہ گئے ہیں اس دنیا میں؟ کیا خدا ہماری سیکیورٹی کا محتاج ہے؟ کیا خدا کو ہماری مدد کی ضرورت ہے بدی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیا وہ خود نہیں کر سکتا؟ پر اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ جاؤ میری پیاری بھیڑو، بھیڑیوں میں جاؤ. ہم بھیڑیوں میں رہتے ہیں نا. اس زمانہ میں بھیڑیے ہیں جو پھاڑ کھانے کو پھرتے ہیں، اور بے شمار انسان جو ہے وہ درندہ صفت ہے. تو سچ کے لیے آواز اٹھانا یہ خداوند کی طرف سے دی گئی ایک خوبصورت نعمت ہے، اور انسانی روش کو ٹھیک کرنے کے لیے آواز اٹھانا، سچ کے لیے آواز اٹھانا بہت اچھی بات ہے. پھر عزیزو، جب میں پاک کی بات کرتا ہوں کہ انسان اپنی روش پاک رکھے، اس سے مراد آپ کیا لیں گے؟ سوچ یا بدنی صفائی کو رکھیں گے ذہن میں؟ اپنی سوچ کی بات کرتے ہیں یا بدنی صفائی کی بات کرتے ہیں یا بدنی پوشاک کی بات کرتے ہیں؟ اچھی سوچ کی بات کریں گے نا. کیا مرد جس کے لباس میں سے بو آتی ہے، کیا خداوند اس سے نفرت کرے گا؟ کیا عورت بدنی لحاظ سے اگر اس کا بدن پاک صاف نہیں ہے تو خدا اس سے نفرت کرے گا؟ کیا مرد و زن، مرد اور عورت، اگر وہ جسمانی لحاظ سے پاک اور صاف نہیں ہے تو کیا ان کے والدین انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ ہرگز نہیں. وہ انہیں گلے لگا لیتے ہیں. خداوند کی نظر میں بدنی پاکیزگی اتنی اہم نہیں ہے. بے شک زمانہ قدیم میں شریعت میں انسان کو سکھایا گیا کہ ذرا پاک اور صاف بن کے نہا دھو کے میری حضوری میں آ. عزیز، وہ پہلے اسباق ہے شریعت کے.
اور میں نے کہا شریعت تعلیم ہے، شریعت خوراک ہے جو مختلف ادوار میں بدلتی رہی، اور اس کو بدلنے والا کون ہے؟ وہ جو شریعت دیتا ہے۔ شریعت کس نے دی ہے؟ یہوہ نے۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ خداوند۔ وہی ہمیں کہتا ہے نا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ وہی یہوہ، وہی خداوند ہمیں کہتا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ اور میں نے آپ کو 20 دفعہ بتایا کہ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو پہلے شریعت کو سیکھیں کہ شریعت کی اقسام کتنی ہے، کس شریعت کو خداوند پورا کرنے آیا اور کس شریعت کو خداوند منسوخ کرنے آیا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جو شریعت ہے اخلاقی، پہلی شریعت اخلاقی، معاشرتی، سماجی شریعت جس میں سماج کی قوانین ہیں، اس کو خداوند نے نہیں بدلا۔ وہ آج بھی برطانوی قانون کی صورت میں اور یورپین قانون کی صورت میں دنیا کے ہر ملک میں چل رہے ہیں۔ ایک شریعت ہے جو روحانی ہے، جس کو 10 احکام بھی کہتے ہیں۔ اور عزیزو، ان 10 احکام میں آپ اخلاقی اور سماجی شریعت بھی دیکھیں گے، اس کو نہیں ختم کیا۔ پھر ایک شریعت ہے جس کو خداوند نے منسوخ کیا، وہ ہے رسمی شریعت۔ رسمی شریعت میں چوغے کی بات کی گئی ہے، لباس کی بات کی گئی ہے، جانوروں کی قربانیوں کی بات کی گئی ہے، نہانے دھونے کی بات کی گئی ہے، مردے کو ہاتھ لگانے کی بات کی گئی ہے، بے شمار باتیں۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں، آج ہماری بیرونی پاکیزگی، بدنی پاکیزگی رسمی شریعت کے زمرے میں آتی ہے۔ زبور 119 میں زبور نویس ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ خداوند اس زبور میں ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اے جوان، خداوند تیری روش کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، اندرونی طور پر۔ بدنی طور پہ تیرا لباس گندا بھی ہے، اور لوگ عجیب و غریب ہیں آج کے دور میں جو آدھے شریعت پر عمل کرتے ہیں اور آدھے خداوند کے فضل پر ایمان رکھتے ہیں، یا جہاں سے فائدہ ہو اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ وہ مرد و زن پر یہی تنقید کرتے رہتے ہیں، جی فلاں عورت پاک نہیں ہے، فلاں مرد پاک نہیں ہے، اس کے دل اور ذہن پر غور نہیں کرتے۔ اور پھر یہاں خوبصورت بات، پاک روش کے بعد، اے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ دل میں کیوں رکھ لیا؟ دل اچھی جگہ ہے۔ اگر دل ناپاک ہوگا تو پاک چیز کو وہاں رکھیں گے آپ؟ اونچی آواز میں بولیے گا۔ اگر دل ناپاک ہوگا تو کیا وہاں پاک چیز رکھیں گے؟ دنیا کی بہترین کتاب بائبل مقدس ہے، اور جو بہترین کتاب ہے اس کو کہاں رکھنا چاہیے؟ کیوں جی؟ دل میں رکھنا چاہیے، اور دل پاک ہونا چاہیے۔ اگر دل ناپاک ہے تو وہاں پاک شے رہے گی نہیں۔ پاک شے ناپاک جگہ پہ رہ نہیں سکتی۔ اور پھر کیا پاک شے دنیا کی بہترین کتاب پر چھتی پہ اونچی جگہ پر رکھنے سے ہمیں اچھی لگے گی؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی پاک کتاب کو سب سے اونچا رکھتے ہیں۔ میرے کچھ ایسے دوست بھی تھے طالب علمی کے زمانہ میں، میں نے ایک دفعہ بائبل دی، انہوں نے مجھ سے بائبل مانگی اور میں نے شاپر میں ڈال کے دی۔ کالج کا زمانہ، اس زمانے میں سائیکل پہ ہم جاتے تھے، اور میں نے 2-3 اور کتابیں تھی۔ سائیکل کا جو سٹینڈ ہے نا پیچھے،
ان کتابوں کے ساتھ اس کتاب کو بھی، کتاب مقدس کو بھی پیچھے رکھ دیا۔ میرا مسلم بھائی، میرا مسلم دوست، بچپن کا دوست مجھے کہتا ہے اوے اے کی کیتے اس کتاب تے میرا پیچھا آ گیا۔ اس کتاب کو اس نے سٹینڈ سے نکالا، لپیٹا اور ہینڈل پر لٹکا دیا۔ عقیدت ہے نا، اچھی بات ہے، لیکن غور طلب نقطہ کیا ہے؟ جو آدمی اس سے آگے سائیکل پہ جا رہا ہے اس کا پیچھا تو ہوگا نا۔ کتنے لوگوں کا پیچھا ہوگا؟ کیا اس سے کلام کی عزت بڑھے گی؟ داؤد نبی کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا۔ دل میں بسانے سے انسان اپنی روشوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ کلام عزیزو دل میں رکھنا ہے۔ اور نئے عہد نامے میں بڑی خوبصورت بات ہے، تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، پس خدا کے روح کو کام کرنے دو۔ اور داؤد نبی کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا۔ اب آج آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے، کلام دلوں میں ہے اور کام کیوں نہیں کرتا؟ روح القدس دلوں میں بستا ہے پر کام نہیں کرتا۔ کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پاک بنا سکتے ہیں؟ کلام کو دل میں رکھ لیں پڑچھتی کی طرح اور اسے کام نہ کرنے دیں۔ اور اسی آیت کے دوسرے میں سے بھی لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، پس خدا کے روح کو کام کرنے دو۔ یعنی مرضی ہے تمہاری، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ اور عزیزو اگر کلام کو دلوں میں بسانا ہے، رکھنا ہے، تو دلوں کو پاک اور صاف بھی کرنا ہے۔ بدن گندا بھی ہو، بدن بدبودار بھی ہو، بدن داغی بھی ہو، اس سے کوئی مراد نہیں۔ خداوند دلوں، ارادوں اور سوچوں سے واقف ہے۔ اردو نہیں آتا، پنجابی نہیں آتی، انگریزی عبرانی نہیں آتی، کوئی بات نہیں۔ خدا دلوں، ارادوں اور سوچوں کو جانتا ہے۔ تمہارا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی بہترین کتاب آپ نے وہاں رکھنی ہے، کلام وہاں رکھنا ہے۔ اگر آپ جگہ صاف کر کے صاف شیلف پہ کتاب مقدس کو رکھتے ہیں تو ذرا دل کو بھی صاف کر لیجئے گا نا۔ اس گھنونے دل میں اگر آپ پاک کتاب رکھیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی۔ گھنونی سوچ رکھنے والے، منفی سوچ رکھنے والے، تخریبی سوچ رکھنے والے، کسی کا برا سوچنے والے، خود غرض لوگ، دوسروں کا خون چوسنے والے لوگ، ان کے دلوں میں کلام کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ کلام ان کے دلوں میں نہیں ٹھہر سکتا ہے جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے، دلوں کی کدورت اور نفرت کو، حسد کو ختم نہیں کرتے۔ ہم جتنے مرضی گیت گائیں، جتنے مرضی زبور گائیں، جتنی مرضی دعائیں کریں، وہ ہوا میں ہی رہیں گی۔ جتنی مرضی دعائیں کریں بڑے بڑے نامور خادموں سے، کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارا دل خود پاک اور صاف نہیں ہوگا اور دنیا کی بہترین پاک کتاب اس میں سکونت نہیں کرے گی۔ پھر زبور نویس کہتا ہے کلام کو دل میں کیوں رکھنا ہے؟ کلام کو دل میں کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں، تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کیونکہ اگر دل میں کلام ہوگا نا تو ابلیس بھاگے گا۔ میں نے فلموں میں دیکھا ہے وہ بائبل ایسے دکھاتے ہیں ابلیس کو نا، اور میں نے نئے عہد نامہ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ کچھ ایسے تھے مسیح کے پیروکار، وہ بدرو کو کہتے ہیں اس یسوع ناصری کے نام سے نکل جا۔ وہ کہتے ہیں یسوع کو تو میں جانتی ہوں، تو کون ہے؟
तेरे अंदर भी यीशु है कि नहीं? यीशु का नाम है कि डरावने। आज भी बेशतर ऐसे लोग हैं हमारे इस देश में, यीशु का नाम लेके एक दूसरे को डराते भी हैं और यीशु का नाम लेके बरकत हासिल करने की कोशिश भी करते हैं, चाहे चर्च के ज़रिए, चाहे कंप्यूटर के ज़रिए, चाहे किसी मिशन या तंजीम के ज़रिए कि जी हम यीशु के मानने वाले हैं। लेकिन यीशु ना दिलों में सुकूनत करता है और ना उसका कलाम हमारे दिलों में सुकूनत करता है। यीशु को हमने अपने दरवाजे के बाहर खड़ा किया, दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा किया है, और वो अपनी मर्जी नहीं करता। वो कहता है देख मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा, और ना सिर्फ अंदर आऊँगा, उसके साथ खाना भी खाऊँगा, यानी रफाकत और शराकत करूँगा। जिसके घर में यीशु आए और कहे मैं तेरे साथ खाना खाऊँगा, वहाँ मुझे तो और आपको भागने की ज़रूरत नहीं है कि आटे का बंदोबस्त करो। क्यों जी? वो यीशु खुद ही कर देगा। वो जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मुताज हैं, ज़रा उसको अपने करीब तो आने देना। और यहाँ ज़बूर की किताब जो बाइबल मुक़द्दस की सबसे बड़ी बिशारती किताब है, वो नए अहदनामे के उन मज़ामीन को हमें फिर से याद दिला रही है कि अगर आप रूहुल कुद्दस को दिलों में बसने देते हैं तो रूहुल कुद्दस भी तो खुदावंद ही है ना, वो भी कलाम है ना, वो मददगार है ना जो खुदावंद यीशु ने में दिया है। हम रूहुल कुद्दस को जो दिलों में बसता है काम नहीं करने देते, फिर हम पता नहीं किस रूहुल कुद्दस को पुकारते रहते हैं। उतरा रूहुल कुद्दस, उतरा हर इबादत में, हर बार, कई कई बार। या तो रूहुल कुद्दस उनका हुक्म नहीं मानता, या उन्हें रूहुल कुद्दस की पहचान नहीं है, या उन्हें ये नहीं पता कि रूहुल कुद्दस उनके दिलों में सुकूनत करता है। और जिस रूहुल कुद्दस को वो पुकारते हैं वो उन्हें सुकून और इत्मीनान भी नहीं देता। फिर इसका मतलब है वो रूहुल कुद्दस नहीं जिसका वादा यीशु ने किया था कि मैं रूह हक मददगार तुम्हें दूंगा। और जिनके पास रूह हक रूहुल कुद्दस है, वो दुनिया की बेहतरीन अक़वाम बन गई है। अजीजों, वो जानवर भी खाती हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उनके दिल पाक और साफ हैं। हम खाने पीने वाली चीज़ों पे ही अटके हुए हैं, हम बदनी सफाई पे ही अटके हुए हैं, हम वुज़ू पे ही अटके हुए हैं, हम पहला दूसरा तीसरा सबक छोड़ते ही नहीं। हमने खुदावंद की खिदमत तो की, पर उसकी मखलूक की है। खुदावंद को तो खुदावंद कह कह के पुकारते रहते हैं, लंबी लंबी दुआएं भी करते हैं, बार बार दुआएं भी करते हैं। और मुझे तो ऐसे दोस्त मिलते हैं, कहते जी मैं हर वक्त दुआ च रहना, और फिर मैं उन्हें मजाक करता कहते मैं कहना कभी काम भी कर लिया कर। हर वक्त दुआ में रहने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? खुदा का डर और खौफ रखना हर वक्त। लेकिन ये नहीं है कि दुआ के बहाने दिन में 5 बार छुट्टी कर लेनी और बहाने से काम चोरी करना। प्यारी बहन और प्यारे भाइयों, आज का मजमून खुदावंद की शरीयत की फर्माबरदारी में जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। पहली बात, खुदावंद के कलाम पर निगाह रखने से और उसको अपने दिल में बसाने से और दिल को पाक और साफ रखने से, फिर आए खुदावंद मैं तेरे आइन पर अमल कर सकूंगा। एक बात पे आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, जो बातें हम बचपन में अपने बच्चों को सिखा देते हैं ना, नफरत वाली या मोहब्बत वाली, वो उनके जहन और दिलों में बैठ जाती है। क्यों जी? बड़ी मुश्किल से उनको साफ किया जाता है, बड़ी मुश्किल से।
اور میں خوش ہوں ان معاشروں سے. میری پوتی اور پوتا کینیڈا میں جس معاشرے میں پڑھتے ہیں انہیں یہ بچپن سے 5-4 سال کی عمر سے سکھایا جاتا ہے کہ ہر معاشرے کے شخص کا احترام کرنا ہے, ہر شخص کے نظریے کا احترام کرنا ہے, تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے. وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں, وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو دہریے ہیں ان کو مار دو, تو میں کہتے کیوں مارے ان کو؟ جس نے پیدا کیا وہ مار بھی سکتا ہے. اور جب میں دہریت پر ماننے والے لوگوں پر غور کرتا ہوں, عزیزو اس وقت چائنا میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ مسیحی ہیں, اعداد و شمار والے, اور جن کے اعداد و شمار ہمیں معلوم نہیں, جو انڈر گراؤنڈ مسیحی ہیں وہ بہت سارے ہیں. کیا خداوند اس معاشرے کو مار دے گا؟ نینوا کی بات یاد کیجئے گا, کس کو بھیجا تھا وہاں پر؟ یونا کو نا, نہیں جاتا تھا نا وہاں, جانا پڑا پھر. اور پھر جب اس کے سر پہ دھوپ لگی تو غصہ چڑھا. میں مقصد بتا رہا ہوں. اور جب خداوند نے نینوا کے لوگوں کی دعا قبول کر دی, انہیں معاف کر دیا, تو کہنے لگا یہ کیوں کیا ہے؟ کیا خدا اپنی مخلوق کو جو معافی چاہتی ہے, جو طلبگار بننا چاہتی ہے, جو اس کی قربت میں آنا چاہتی ہے, جو اپنے ذہنوں اور دلوں کو صاف کر لیتی ہے, کیا خدا اسے پھر سے اپنے سینے سے نہیں لگائے گا؟ ہمارے دادا پردادا کون تھے عزیزو؟ وہ بھی تو غیر قوم تھے نا. اگر خداوند نے انہیں اپنے سینے سے لگایا, اپنی باہوں میں لے لیا ہے, تو کیا خدا دوسری اقوام کو جو ابھی تک تیار نہیں انہیں قبول نہیں کرے گا؟ خداوند چاہتا ہے ہم جو اس کے ماننے والے ہیں, ہم ذرا اپنی روشوں کو بہتر بنا کے ثابت تو کرے نا, ورنہ خدا تو سب کچھ کر لے گا نا. وہ تو 1 منٹ میں کہے گا ہو جا, اور ہو جانا. میں اور آپ خوشخبری کا پیغام لے کے, گڈ نیوز, گاسپل, انجیل کا پیغام لے کر دنیا میں جائیں اور یہ بتائیں کہ خداوند میری روش کو پاک کرنا چاہتا ہے, اور اسے میرے تعاون کی بھی ضرورت ہے, اسے میری مرضی کی بھی ضرورت ہے. جس طرح یسوع نے کہا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ذرا دونوں کی مرضی پوری ہونی چاہیے. ہم آپس میں بھی عزیز ہو, چاہے دوست ہوں, چاہے بہن بھائی ہوں, چاہے خاوند اور بیوی ہوں, جب تک باہمی تعاون نہیں ہوگا, میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, ہم کبھی بھی اچھا وقت گزار نہیں سکتے. بیان ہی کلیسیا میں بھی مختلف نظریات کے لوگ ہیں, ایک دوسرے کو سنتے بھی ہیں, برداشت بھی کرتے ہیں, اور یوں یہ زندگی اسی طرح آہستہ آہستہ بسر ہوتی چلی جائے گی. اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں, کیونکہ آپ نے اس میں خداوند کے کلام کو رکھنا ہے, شریعت کو رکھنا ہے, اس تعلیم کو جگہ دینی ہے, تاکہ ابلیس ہمیں بہکا نہ سکے, تاکہ ہم اس کے خلاف گناہ نہ کر سکیں. یہ لمبا مضمون ہے, اور یاد تو میں نے آج کافی پڑھنے کے لیے کہا تھا. اس میں شریعت کی فرما برداری کے بعد اس کی خوشنودی اور اس کے مقصد پر بھی ہم نے غور کرنا ہے, لیکن اگلے سبت ہم اس مضمون کو جاری رکھیں گے. آج ہمارے درمیان ایک اور بھائی بھی ہیں, مہمان ہیں, خدا کے خادم ہیں, گڈ نیوز سے ان کا تعلق ہے. میں چاہوں گا ہم انہیں تھوڑا سا سنیں اور اپنے سروں کو جھکائیں, خداوند کا شکر ادا کریں, اور زندگی بخش کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے بھائی ایلڈر محمود عابد سے وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. اپنے سروں کو جھکائیں.